لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفينك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ سامعین گرامی قدر ناظرین محترم، 8 شوال یوم نہدا میں جنت البقیع، قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے کہ آپ کے واسطے ان مسخرے جو ہنسی مذاق کرنے والے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے یقیناً ہم کافی ہیں۔ یہ میرے پیغمبر تمہارا جو مذاق اڑا رہے ہیں نا، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ جنہوں نے تم پر ظلم کیا، ستایا، پریشان کیا، مذاق اڑایا، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں، ان قریب انہیں اپنے انجام کو دیکھنا پڑے گا۔ خدا نے جسے اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے ان کے اوپر ظلم کرنا اس میں خدا کے اوپر ظلم ہے، اور خدا ظلم کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ توحید کی اصل ہیں، جنہوں نے توحید بتایا ہے، توحید بچایا ہے، توحید کا تعارف کرایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کے لیے بدترین موت کا مزہ چکھایا ہے۔ آج سارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، جو قوم رسوا اور ذلیل ہو رہی ہے، اصل میں پیغمبر کی توہین۔ کہتے ہیں 6 لوگ ایسے تھے جو بات بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو رنجیدہ کرتے تھے۔ عاص ابن وائل پہاڑی سے پھسلا اور نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جس نے کہا تھا پیغمبر ابتر ہیں۔ جناب قاسم کے دفن کرنے کے بعد کہا تھا کہ یہ ابتر ہیں، لاولد ہیں، اور انہیں ہر وقت پریشان کرتا تھا۔ ولید ابن مغیرہ بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کہ پیروں میں تیر کی نوک چبھ گئی تھی، جس سے اس کی رگ کٹ گئی اور اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ابو زعمہ اسود مطلب، جبریل امین نے درخت کے تنے سے ٹکرا کے اسے مار دیا۔ اسود ابن عبد یغوث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے نابینا ہو کر مر گیا۔ حارث ابن قیس گھر سے نکلا، لو لگ گئی جس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور گھر والوں نے اسے پہچانے سے انکار کر دیا اور پھر قتل کر دیا۔ حارث نے تلاتا مچھلی کھائی اور پیاس کے غلبے سے پانی پی کر مر گیا، اور ان میں سے ہر ایک مرتے وقت یہی کہتا تھا کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے مارا، اور ان سب کی موت 1 گھنٹے کے اندر ہی واقع ہو گئی، تڑپ تڑپ کے۔ یعنی ظالم کا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ اسی دنیا میں ظلم دیکھیں گے، چاہے وہ بقیع کے اوپر، جنت المالا کے اوپر، یا آج کے مظالم مومنین کے اوپر، شیعوں کے اوپر، دین اور مذہب، شریعت، ان کے اوپر جو ظلم کرے گا کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اسی دنیا میں وہ ظلم دیکھے گا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بغیر جو ہے وہ اس کا بدلہ لیے اسے موت نہیں آتی۔ آج کے دن کی 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ کافرون، سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کرنا ہے۔ دونوں رکعت میں نماز کے بعد تسبیح ہے، جناب فاطمہ زہرا پڑھنا ہے، اور آج کی دعا پڑھنی ہے۔ دوسری نماز جو ہے وہ بہت اہم ہے، جو شک منگل کے دن 6 رکعت 2 کر کے نماز پڑھے گا۔ الحمدو کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 سے 286، آمن الرسول بما انزل الیہ من رب والمؤمنون، یہاں سے لے کر
فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھنا ہے ہر رکعت میں. یہ ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں، بہت زیادہ اہم. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ گناہوں سے اس طرح دور ہو جائے گا جس طرح جسے پیٹ سے نکلا ہو. 6 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنا ہے، اور اسی طرح یہ سورہ الحمد اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی 285 سے 286 2 آیتیں پڑھنا. اور آج رات شب بدھ آ جائے گی. شب بدھ کے بھی 2 رکعت نماز ہے. پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 1 بار سورہ انا انزلنا سورہ قدر اور 1 بار اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہے. ہر رکعت میں الحمدوں کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ قدر، 1 مرتبہ سورہ نصر اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ ہے. یقیناً عظیم پروردگار ہر طریقے کے مسائل حل کر دے گا اور تمام مشکلات سے اسے نجات مل جائے گی، اور یقیناً اس کے لیے سارے دروازے کھل جائیں گے، اور خاص طریقے سے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، خلق کیا، تو جنت نے 3 مرتبہ کہا طوبیٰ للمتقین، یعنی متقین کے لیے خوشخبری ہے. قرآن متقیوں کے لیے ہے، امیر المؤمنین متقیوں کے امام ہے، ماہ رمضان میں روزے متقیوں کے لیے ہے، جنت متقیوں کے لیے ہے، فیصلہ کن مراحل جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے. ملائکہ اور جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یہ کلام سن کر 3 مرتبہ کہتے ہیں طوبیٰ للمتقین، طوبیٰ للمتقین، یعنی مومنین کے لیے خوشخبری ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس میں 6 باتیں موجود ہوں گی وہ ان میں سے ہے، یعنی وہ متقیوں میں سے ہے. جو سچ بولے، وعدہ پورا کرے، امانت ادا کرے، والدین کے ساتھ نیکی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور گناہوں سے استغفار کرے. یہ متقین میں ہے جن کے لیے جنت خوشخبری دیتی ہے، اور جنت انہی کے لیے سجائی گئی ہے. لہذا ہر عالم میں ان تمام چیزوں کی کیفیت ہمیں حاصل کرنا ہے، اور ہر عالم میں خوشخبری کے ہم حقدار ہوں اور خوشخبری ہمارے لیے ہوں. اس لیے بہترین چیز ہے آخر میں آپ کی خدمت میں گزارش کریں کہ اسے تحفہ سمجھ کر یقیناً اپنے پاس رکھیں، دوسروں کو بولیں کہ یقیناً ایک دوست دوسرے دوست کو کس طرح سے تنبیہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ تمہیں لازم ہے کہ 6 چیزوں کو چھپا کے رکھو. یہ صالحین کا اور متقین کا عمل ہے. جنت متقیوں کے لیے خوشخبری ہے، تو متقین کون ہیں، اچھے لوگ کون ہیں، ان کے عمل کیا ہے؟ کہیں کہ اپنے فاقے کو چھپا کے رکھے، یہاں تک کہ لوگ تمہیں غنی سمجھنے لگے، مالدار سمجھنے لگے، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ تم فاقے ہو، تمہاری تنگ دستی مفلسی ہو. اپنے صدقے کو چھپا کے رکھو، یہاں تک کہ لوگ تمہیں بخیل سمجھے کہ کسی کو کچھ دیتے ہی نہیں ہے. بہت سے واقعات ہیں کہ جو امام کے ساتھ رہتے ہیں، لوگ بدنام کیے ہیں کہ یہ نماز جماعت نہیں کرتے، زیارت نہیں پڑھتے، لیکن امام کے ساتھ رہتے ہیں. اپنے غصے کو چھپا کے رکھو، لوگ تمہیں سمجھیں کہ یہ خوش ہے. اپنی نفرت کو چھپا کے رکھو، یہاں تک کہ لوگ تمہیں اس کو دوست سمجھنے لگیں کہ ہماری نفرت ہے لیکن ہم اسے دوست لوگ جاننے لگیں، اس لیے کہ ہم اسے اوپن ظاہر گالم گلوچ اور نفرتیں، لڑائی جھگڑا، بدلہ نہیں لیتے. اپنے نوافل کو، اپنے نافلے اور مستحبات کو چھپا کے رکھو، یہاں تک کہ کوتاہی کرنے والے نظر آؤ کہ لوگ کہیں بھائی کچھ کرتا ہی نہیں، نیکی کرتا ہی نہیں. اپنے درد کو چھپا کے رکھو، یہاں تک کہ لوگ سمجھیں کہ تم تندرست ہو. اللہ اکبر. دوست ہو تو ایسا ہو جو ایک دوسرے کو ایسی نصیحت کرے جو تقوی الہی کی طرف لے جائے. اللہ ہم سب کو متقیوں میں شامل کرے اور امام المتقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. امام کے ظہور میں تعلیم فرمائے، مومنین کو خوش و آباد رکھے، ہر مرد ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے. سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد و شاد رہیں، ہر حاجت آپ کی پوری ہو. دعاؤں میں خاص یاد رکھیے. انشاءاللہ ہم احتجاج کرتے رہیں جنت البقیع کے امام زمان کے لیے ظہور کریں اور ان کے خدمت میں فریاد کریں کہ بقیع کس طرح ویران ہے، مولا ظہور فرمائیے یا کوئی اسباب فراہم کریے کہ تاکہ یہ سے عالی شان روضے کی شکل میں ہم سب کی زیارت گاہ بن سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.